السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اوور سیرا سیریز۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی اوپن پریچ اینڈ اپوزیشن کے چیپٹرز کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا تھا، جس میں نبی کریم علیہ السلام کو جو کمانڈ ریسیو ہوتی ہے اعلانیہ دعوت کی، اور پھر ان کی اس اعلانیہ دعوت پر جو اپوزیشن اور ریزسٹنس کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، ان کی کانٹیکسٹ کو تھوڑا سا ایکسپلور ہم نے کیا تھا۔ ان دس ایپیسوڈ وی ول ٹاک اباؤٹ دا اسٹرگل ان مکہ۔ جو اسٹرگل ان مکہ کے جو چیپٹرز ہیں ان کو تھوڑا سا ہم ایکسپلور کریں گے، اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے کہ کیسے نبی کریم علیہ السلام کی جو مکہ میں اسٹرگل تھی اور جو دین اسلام کے شروعاتی دن تھے وہ کس طرح سے گزارے گئے، اور ان چیپٹرز کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا، پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مکہ کی گلیوں میں جہاں سورج سونے کی ریتوں پر ناچتا تھا اور ہوا مصر کی خوشبو لاتی تھی، وہاں ایک عجیب و غریب اور جنگ کا ماحول سے شروع ہو گیا۔ یہ جنگ کسی ہتھیاروں والی جنگ سے بالکل مختلف تھی، بلکہ یہ جنگ جو تھی وہ عقائد، دینیات اور طاقت کے لیے لڑی جانے والی جنگ تھی۔ اس ساری جد و جہد کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کی منتخب کی ہوئی شخصیت تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سارا معاملات انہی کے سینٹر تھا جنہوں نے ایک پیغام کو پہنچانے کے لیے مکہ کی جو سوسائٹی تھی ان کی ویری فاؤنڈیشنز عقائد کی جڑیں ہلا کر رکھتی تھی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی وحدانیت اور جسٹس کا جو پیغام تھا وہ مکہ کی پرانی عقائد اور ان کے لوگوں کی جو پرانی رسومات تھے ان کی حفاظت کرنے والوں کے خلاف ہو گیا۔ ان کے رستے میں یہ چیز جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا میسیج وہ آڑے آ گیا جنہوں نے پھر اس کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ ایک ایڈوائزری کونسل بلائی جاتی ہے مکہ میں، جو مکہ کے بڑے رہنما تھے جن کو لیڈ کرتا ہے ابو جہل، ان کی ایک ایڈوائزری کونسل بلائی جاتی ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کی اس دعوت و تبلیغ کے کام کو روکنے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ اس ایڈوائزری کونسل میں نبی کریم علیہ السلام کے جو سالانہ حج پر جو تعلیمات کو سننے کے لیے لوگ آتے تھے، اور جو نبی کریم علیہ السلام ایک اتنے بڑے ہجوم کو اپنی تعلیمات دیتے تھے، اس کو روکنے کے لیے چلاکانہ منصوبے بنائے گئے، جس کی بنیاد یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام اور ان کے فالورز کو جو ہے وہ بالکل ہی آئسولیٹ کر دیا جائے، جتنے بھی وہ ہجوم تھے اور ماسز تھے، تاکہ ان کی تعلیمات اور جو نبی کریم علیہ السلام کے میسیجز تھے وہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ مگر اتنی تگڑی مخالفت کے باوجود نبی علیہ السلام بغیر ڈرے، بغیر کسی کے دباؤ میں آنے کے، اپنی اس دعوت اور اس پیغام پر، تبلیغ پر ثابت قدم رہے، اور ان کے فالورز فرام نوبل ٹو دا ہمبل انتہائی ظلم اور تکلیف سے جلسے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کے فالورز تھے، جو بھی نبی کریم علیہ السلام کے دین میں آتا، تو آف کورس مکہ کی سوسائٹی میں جو کوئی بھی شخص نبی کریم علیہ السلام کی جب کوئی فالور بنتا تھا یا دین اسلام قبول کرتا تھا، تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ اتنے مخالف تھے، پھر ان کو ایسی تکلیف اور اتنا تنگ اور اتنے ظلم ان پر کرتے، جن میں ایک بڑے مشہور صحابی نبی کریم علیہ السلام کے پیارے بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود ہے۔ حضرت بلال حبشی بیسیکلی امیہ بن حلف نامی ایک شخص کے غلام تھے جو ان کے حکام وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ نبی کریم علیہ السلام کے دین پر اور ان کے مذہب پر جو ہے بلیو کرنے لگے اور ان کو فالو کرنے لگے، تو پھر ان کو بھی امیہ بن خلف کی طرف سے اتنے ظلم اور جبر کا جو ہے سامنا کرنا پڑا جس کی کوئی انتہا نہیں، جیسا کہ ان کو مکہ کی تپتی گلیوں میں، کیونکہ ریتلا علاقہ تھا اور اس کے ایٹماسفیئر کے لحاظ سے اور ٹمپریچر بھی اتنا زیادہ تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ننگے بدن گلیوں میں گھسیٹا جاتا، انہیں مارا جاتا، ان پر اتنے ظلم کیے جاتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کی فیملی کو بھی بے حد مینٹل اور فزیکل ٹارچر کا سامنا کرنا پڑا، جس میں حضرت عمار بن یاسر کو کبھی تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا اور کبھی سرخ پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، اس کے علاوہ کبھی انہیں پانی میں غوطے دیے جاتے، صرف اس بات کے لیے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر سب و شتم کریں، ان کو برا بھلا کہیں، یا پھر ان کے عقائد کو جھٹلا کر جو ان کے پہلے خدا تھے جن کو وہ پوجا کرتے تھے، ان کے حق میں بولیں کہ وہی حق ہے۔ بہرحال بعد میں پھر انہوں نے یہ ان کی بات مان بھی لی، جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس پھر روتے ہوئے گئے۔ ظاہری بات ہے جب انہوں نے اس بات کو تسلیم کی تو انہوں نے پھر
انہیں چھوڑ دیا جو وہ ٹارچر انہیں کر رہے تھے. تو جب وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا, تب پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن کی وہ آیت نازل کی کہ جو الٹے, اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ پھر الٹے پاؤں پھر جائیں یا بعد میں انکار کر دیں ان کے لیے عذاب ہے. لیکن اس میں یہ تھا کہ بجائے کہ ان کی کوئی ان کو مجبور نہ کیا ہو, تو ان کو ظاہری بات ہے کافی زیادہ مجبور کیا گیا تھا, تو ان کے لیے یہ رخصت تھی. اس کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر کی جو والدہ تھی, ان کی ٹارچر کی جو داستان ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے, جس میں ابو جہل جو تھا انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کی والدہ کے وجائنل پارٹ میں جو ہے وہ پرچھا مار کر انہیں شہید کر دیا گیا. اس طرح سے پھر عمار بن یاسر کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہید کہلائیں. ان رسپانس ٹو اسکلیٹنگ پرسیکیوشن نبی کریم علیہ السلام نے ایک دائرہ ارقم اسٹیبلش کیا جسے ہاؤس آف ارقم بھی کہا جاتا ہے. وہ اسٹیبلش کیا, اس کو اسٹیبلش کرنے کا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ جو مکہ کے لوگ تھے ان کے ظلم و ستم سے جو ہے پناہ لے کر علیحدگی میں جو بلیورس ہیں نبی کریم علیہ السلام کے اس ٹائم پر ساتھی تھے, وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنی عبادات اور نبی کریم علیہ السلام سے تعلیمات حاصل کرتے تھے. اپنے جو ان کے مخالف تھے, جو ان پر ظلم اور ستم کرتے تھے, ان کی آنکھوں سے پرے ایک دوسرے کی کمپنی میں بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے تھے. جیسے جیسے ظلم و ستم بڑھتا گیا, نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چند سلیکٹڈ فالورز کو ہجرت کا حکم دیا. وہ ہجرت بیسیکلی ابیسینیا, جسے حبشہ بھی کہا جاتا ہے, جہاں پر ایک کرسچن اور انصاف پسند حکمران کی حکومت تھی. تو نبی کریم علیہ السلام نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنی اور وہاں جا کر اس نجاشی جو کرسچن تھا, جس کا نام نجاشی تھا, جس کی حکومت تھی, اس کی عدالت میں اسائلم لینے کے جو ہے انہیں انسٹرکشنز دی. اور اس طرح سے پھر جو پہلی ہجرت کا سلسلہ تھا اور جو چند سلیکٹڈ فالورز تھے انہوں نے اس کی طرف موو فارورڈ کیا. یہ جو مائیگریشن تھی یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے, اور ان کی وائف حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوئی, جنہوں نے ایک سلیکٹڈ جو ہے لوگوں کے کہہ لیں قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے حبشہ کی طرف مائیگریشن کی. ان سارے حالات و واقعات کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کی دعوت اور جو تبلیغ کا کام تھا وہ جاری و ساری رہا, اور جو نبی کریم علیہ السلام کے فالورز تھے انہوں نے مزید تقویت اور مزید نمبر پروڈیوس کیے, اپنے جو ہے ارد گرد کے لوگوں کو محنت کے ساتھ دین اسلام میں لاتے گئے, اور آہستہ آہستہ تھوڑی سی اسٹرینتھ پکڑتے گئے. اس سارے ظلم اور تشدد کی جو ایک ہوا بنی ہوئی تھی مکہ میں, ہر طرف جو مسلمانوں پر جبر اور ظلم کیا جا رہا تھا, اس کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام اور ان کے فالورز جو تھے وہ ثابت قدم رہے, ڈٹے رہے, اور اپنے دین اسلام پر مخلصانہ اور جرأت مندی کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہے. آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی, جس میں ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ اسٹرگل ان مکہ کے کانٹیکس کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.